قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا والتین. حضرت قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت جتنی مخلوق ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والتین، فرمایا ہمیں انجیر کی قسم، والزیتون ہمیں زیتون کی قسم، وطور سینین ہمیں اس پہاڑ کی قسم جس پر موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، وہذا البلد الامین فرمایا ہمیں شہر مکہ کی قسم جس شہر میں ہمارا محبوب پیدا ہوا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے قرآن میں 4 چیزوں کی قسم کھائی. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے، یار یہ چیز بڑی اہم ہے، اپنا اعتبار یقین دلوانے کے لیے، یار میری بات کا یقین کرو میں قسم اٹھاتا ہوں، میں سچا ہوں، میں ایسے ہی، یہ چیز ایسے ہی ہے. اسی لیے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی. اللہ قسم نہ بھی اٹھاتا تو کوئی، ہم نے تو ماننا ہی تھا نا، یقین کرنا تھا، ایمان لانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے 4 چیزوں کی قسم کھائی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا مجھے ان 4 چیزوں کی قسم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں. دور تھا امام اعظم کے شاگردوں کا. ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق پتہ کیسے دی؟ کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. اب یہ ایک عام سی بات ہے. اب کسی بندے سے پوچھیں تو چاند خوبصورت ہے، ظاہری سی بات ہے وہ یہی کہے گا نا. کسی بندے سے پوچھیں کہ چاند خوبصورت ہے، وہ چمکتا ہے، اس کا نور زیادہ ہے، ہمارے چہرے پر تو وہ چمک نہیں ہے، چاند خوبصورت ہے. اب مسئلہ آ گیا فقہا کے درمیان. اب جس عالم کے پاس جائیں، اب وہ بندہ پریشان ہوا، طلاق ہو جاتا ہے نا. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے. لوگ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر لڑائی میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جگہ جگہ پر جاتے ہیں، اور پھر مسئلے کو بھی بدلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. بعض دفعہ پہلے مسئلہ پوچھیں گے، بتائیں گے جی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے. پہلا مسئلہ پوچھتے وقت ساری بات واضح بتائیں گے، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. اور اگر آگے سے فتویٰ آ گیا نا کہ طلاق ہو گئی ہے، اب وہ دوبارہ جب اگلے عالم اور مفتی کے پاس جائیں گے تو پوری بات نہیں بتائیں گے، درمیان سے آدھی چھوڑ دیں گے. ضلالت سے بچنے کے لیے، خاندان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدھی بات کو روک دیں گے. اب ظاہری بات ہے وہ مفتی تو وہی بتائے گا نا جو اس کو سوال پوچھا گیا، وہ اندر کی بات تو نہیں جانتا دل کی. اور پھر بعض دفعہ کہیں بتائیں گے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آگے سے فتویٰ آئے گا طلاق ہو گئی ہے. پھر وہ کسی ایسے جو ہے نا وہ فرقے کے پاس یا ایسے نظریات رکھنے والوں کے پاس جائیں گے جن کے نزدیک 3 طلاقیں 3 طلاق نہیں بلکہ 1 ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں، ایک ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر طلاقیں 3 اکٹھی دے دے تو 3 نہیں بلکہ 1 ہوتی ہے. میں دلائل کی بات نہیں کرتا، میں کتابوں کی بات نہیں کرتا. آسان سی بات مجھے بتائیں، کبھی 3 1 ہوا ہے؟ کبھی 3 1 ہوا ہے؟ یہاں پر 3 پانی کے گلاس رکھے اور کہیں 1 ہے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ بھائی جو 3 ہے وہ 3 ہے، جو 1 ہے وہ 1 ہے. کبھی 3 بھی 1 ہو سکتا. دلائل کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں. عقل ہی نہیں مانتی کہ 3 1 ہو سکتا ہے، تو جب طلاقیں 3 دی تو پھر 3 ہی ہیں. غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب وہ بھی پریشان ہوا، جذبات میں آ کر کہہ دیا. اب چلا گیا فقہا کے درمیان. اب جس مفتی صاحب کے پاس جائے وہ بتائے طلاق ہو گئی، تیری بیوی تو کہاں، چاند کہاں، چاند کا نور کہاں، کہاں تیری بیوی کا چہرہ، چاند خوبصورت ہے، طلاق ہو گئی ہے. اب اسے کسی نے بتایا کہ اگر اور تسلی کروانی ہے نا تو امام اعظم کے شاگردوں کے پاس چلے جاؤ. وہ چلا گیا حضرت امام محمد، یہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ایک خاص شاگرد تھے امام محمد، ان کے پاس چلا گیا. اور یہ بڑے خوبصورت تھے. 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے بات مکمل کرنے میں. تو یہ بڑے خوبصورت تھے، ان کا چہرہ بڑا پیارا تھا. یہ پڑھنے کے لیے نا جب امام اعظم کے پاس، تو ان کی چہرے پر داڑھی نہیں آئی تھی. یہ اتنے خوبصورت تھے کہ امام اعظم نے ان کو اپنے سامنے بٹھانا پسند ہی نہیں کیا. امام اعظم علیہ الرحمہ ان کو اپنی کمر کے پیچھے بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا، پڑھاتے، کبھی چہرہ دیکھا ہی نہیں، بڑے خوبصورت تھے. ایک وقت آیا امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے سامنے شیشہ منگوایا اپنی دستار سیدھی کرنے کے لیے. شیشہ رکھا نا دستار سیدھی کرنے کے لیے، تو شیشے میں دیکھا پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے، نوجوان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے. تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا کون ہو؟ کہنے لگے جی میں محمد. فرمایا داڑھی آ گئی ہے؟ جی آ گئی. فرمایا اب سامنے آ جاؤ. بڑے خوبصورت تھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، اتنے خوبصورت تھے. ایک مرتبہ یہ بصرہ کے بازار سے گزرے تو کتنے ہزاروں غیر مسلموں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا.
تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی عجیب لوگ ہو، تمہیں تو کوئی تبلیغ ہی نہیں کہ بتایا ہی نہیں، ایسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو؟ کہنے لگے ہم سوچنے لگے جن مسلمانوں کو چھوٹے محمد کی یہ شان، ان کے بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بڑے خوبصورت ہے، اور اللہ نے حسن بھی دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی بڑا دیا تھا۔ ان کے پاس آیا، اپنا مسئلہ بتایا، حضرت جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اور طلاق میں نے اس طرح دی ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ آپ نے اس کی بات کو سنا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، فرمایا تجھے مبارک ہو، طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا جی پورے بصرہ کے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں طلاق نہیں ہوئی۔ کہا جی دلیل دے۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میرے رب نے فرمایا ہے مجھے 4 چیزوں کی قسم، میں نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ فرمایا چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، انسان چاند سے کئی گنا زیادہ پیارا ہے، تجھے پتہ چلے یا نہ پتہ چلے میرے رب کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری کی طرح مٹی سے پیدا کیا، اور انسان پیدا ہوا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جو 4 مرحلے گزرے، انسان اپنی ماں کے بطن میں آیا، اس میں خون بنا، پھر خون سے گوشت بنا، پھر گوشت سے اس کے اعضاء بنے، پھر اس کو سننے کی طاقت ملی پیٹ کے اندر ہی۔ انسان پیٹ کے اندر جب ہوتا ہے نا بچہ، وہ وہاں سنتا ہے۔ ایسے نہیں امام الاولیاء حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے، پہلے دن مدرسے گئے، استادوں نے کہا بیٹا پڑھے بسم اللہ، آپ نے بسم اللہ پڑھی، 15 سپارے سنا دی، پہلا دن تھا۔ کہا بیٹا آگے پڑھے، کہا حضرت جی آگے تو میں نے سنا ہی نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب ماں کی پیٹ میں تھا نا تو میری ماں نے 15 سپارے زبانی یاد تھے، وہ پڑھتی تھی، میں پیٹ میں سن کو حافظ بن گیا۔ پیٹ میں سنتا ہے بچہ، اس لیے کہتے ہیں کہ جب ماں حاملہ ہو جائے نا، اس کو یہ ٹی وی، یہ گانے، یہ فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، بچے پر اثر ہوتا ہے۔ جب بچہ باہر آتا ہے نا دنیا میں، اس کے ذہن میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جب ماں کے اندر حمل آ جائے نا، جب اللہ کی رحمت ہو جائے، تو ماں کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ماں کو نعت مصطفیٰ سننی چاہیے، ماں کو ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ جب بچہ دنیا میں آئے تو بچہ اللہ کا نیک بندہ بن کر آئے۔ تو یہ خیر اگلے جمعۃ المبارک میں ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔